ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ ہمارا موضوع ہے خود شناسی یا عرفان خودی۔ ارشاد ربانی ہے سورہ الحشر کی آیت، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا۔ انساہم، اللہ نے انہیں بھلوا دیا، انفسہم، ان کا اپنا آپ، اپنے آپ کو بھول گئے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے، غالب نے بھی کہا کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ ایک مجلس کا آدمی بظاہر مقرب، اس نے گستاخی کر دی کہ جی میں سجدہ نہیں کرتا، راندہ درگاہ ہو گیا کہ ہمارا تو یہ مقام ہے بھائی کہ فرشتے ہمیں سجدہ کرتے، اس وقت جو بھی چیز تھی وہ ہمیں سجدہ کر رہی تھی، مسجود ملائک، اشرف المخلوقات، ایسا کہ احسن تقویم میں اس کو پیدا کیا گیا، حسین ترین پیرائے میں، ایسا کہ دنیا کی ہر چیز اس کے لیے مسخر کر دی گئی، ایسا کہ کہا گیا کہ آسمانوں میں، زمین میں جو کچھ ہم نے پیدا کیا، اے انسان تیرے لیے پیدا کیا۔ اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام، اور اتنا رتبہ ہونے بتاتا ہوں، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بتاتے ہوئے شرم آتی۔ یعنی اس قدر انسان اپنی نظر میں ذلیل ہو گیا۔ درختوں سے پیپل پوجا ہو رہی ہے، تلسی اس کے لیے ایک مقدس پودا ہے، وہ پاکیزگی اوروں سے لے رہا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ نے تو تیرے اندر اپنی روح پھونک رکھی ہے، یہ بات اللہ نے کسی اور چیز کے بارے میں تو نہیں کہی، یہ تو تیرے بارے میں کہی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح میں سے کچھ اس میں پھونک دیا۔ جب اس نے ہمارے اندر اپنی روح پھونک دی تو ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا؟ پھر مقام کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، اتنا بلند مقام۔ لیکن اپنی نظر میں، اوروں کی نظر میں، حیوانیت کی سطح، پیدائشی گناہگار، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہ اس لیے ہے کہ اپنی نظر میں خود گر گئے۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی۔ وہ مولانا روم نے غالباً ایک حکایت لکھی کہ ایک شیر کا بچہ بھیڑوں میں گم ہو گیا،
تو دودھ پی پی کے جوان ہو گیا. وہ پلٹنا جھپٹنا اس نے سیکھا ہی نہیں. تو بھیڑوں میں وہ ویسے ہی ممیاتا رہا، جیسے بھیڑیں ممیاتی ہیں ویسے وہ ممیاتا. تو ایک دن جب شیر آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ بھیڑوں میں ایک بڑی سی بھیڑ اس کی اپنی شکل کی، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ اس نے پہچان لیا کہ اوہو یہ تو ہمارا بیٹا ہے. جب شیر دھاڑا بھیڑیں بھی بھاگی تو وہ بھی بھاگ گیا. اس نے بھیڑوں کو تو چھوڑ دیا، اس کو جا کے گردن سے پکڑ لیا اور اس کو گھسیٹ کے پانی کے کنارے پہ لے آیا اور اپنا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا کے اس کو بتایا کہ ظالم تو بھیڑ نہیں ہے، تو شیر ہے. بس اتنی سی بات ہے جو اللہ کا ولی کیا کرتا ہے، جو شیخ اور مرشد کیا کرتا ہے، کہ وہ آئینہ دکھا دیتا ہے انسان کو اور اس کو بتا دیا کرتا ہے کہ تو بھیڑ نہیں ہے، تو بکری نہیں ہے، تو شیر ہے، تو شاہین ہے، تو شاہباز ہے. بس اس کے اندر کا جو انسان ہے اس کو جگانا پڑتا ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے کہ تو انسان ہے اور تیرا رتبہ یہ ہے. اس کو عرفان خودی کہتے ہیں کہ انسان کو اس کا عکس، اس کی شکل، اس کی صورت دکھا دی جائے کہ تو جو بنا پھرتا ہے وہ نہیں ہے. تیری اصل، تیری حقیقت، تیرا منصب، تیرا مقام، تیرا جاہ و جلال، تیری منزل بہت عرفہ و اعلیٰ ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ایک وزیر ہے، صدر مملکت نے، سربراہ مملکت نے، بادشاہ نے اس کو اپنی سلطنت کا وزیر بنایا ہوا ہے اور وہ دفتر میں ہے. اس کے سامنے لوگ اہم کیسز لے کے آ رہے ہیں، فائلوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور اچانک وہ بھول جاتا ہے کہ میں وزیر ہوں. اپنے منصب کو، اپنے مقام کو، عہدے کو، کام کو، اپنے روزمرہ کے معمولات کو، پروگرام کو، بادشاہ کے سامنے اپنی جواب دہی کو وہ بھول جاتا. اب کیا ہوگا؟ بس یہ ذرا سی خود فراموشی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہر چیز کے ساتھ اس کی ایکویشن بگڑ جائے گی. اسے یاد نہیں رہا کہ وہ وزیر ہے، اپنے منصب کو بھول گیا تو یہ ساری فائلیں اس کے لیے ردی کا انبار بن گئیں. یہ کیا رکھا ہو بھائی؟ میرے پاس اتنے سارے کاغذات کیوں اکٹھے کر دیے تم نے؟ اور اس کمرے میں مجھے کہاں تم نے لا کے بٹھا دیا ہے؟ بھائی یہ کیا کمرہ ہے؟ میں تو ٹھیک ٹھاک اپنے گھر میں موجود تھا. اور یہ اتنے لوگوں کے باہر امبو یہ آ رہی ہے میرے سامنے وزٹنگ کارڈ پہ کارڈ، یہ کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں لوگ مجھے؟ ہر ایک کے ساتھ باہر سے لوگ آ رہے ہیں، ایمبیسڈرز آ رہے ہیں، ڈپلومیٹس آ رہے ہیں، صاحب حاجت لوگ آ رہے ہیں، تاجر برادری آ رہی ہے، فلاں فلاں سب کے ساتھ اس کا جو ہے ایکویشن بگڑ جائے. اور پھر یہی بات نہیں ہوگی، وہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھے گا کہ یار یہ سامنے یہ قلم نیچے گرا ہوا ہے تو خود اٹھے گا اس قلم کو، ارے گر کے ٹوٹ گیا، اس کو وہ ٹھیک کرنے لگ جائے گا، اس میں سیاہی بھرنے لگ جائے گا. اس کو چائے کی ضرورت ہے تو وہ بیل کرنے کی بجائے خود باورچی خانے چلا جائے گا اور چائے بنانے لگ جائے گا. چائے
چائے کہیں گر جائے گی تو صاف کروانے کی بجائے بیچارہ وہ خود ڈسٹر لے آئے گا، اس کے خود صاف کرنے لگ جائے گا۔ او بھائی، یہ تیرے کام نہیں ہے کہ تو فرش کو صاف کرے، تو ٹوٹے ہوئے قلم کو جوڑے، اس میں سیاہی بھرے۔ اس کے لیے تو تجھے سٹاف دیا گیا ہے۔ وہ بجلی کا بلب فیوز ہے تو کرسی پہ چڑھ کے بلب کو اتار رہا ہے اور دوسرا بلب ڈھونڈ رہا ہے، لگا رہا ہے۔ اور میاں بہت اہم کام ہے، بہت زیادہ کام ہیں جو تجھ سے لینے ہیں، حکومت نے ہیں، تمہارے کام کرنے کے وہ ہیں۔ یہ تو کیا بلب ٹھیک کرنے میں اور فرش صاف کرنے میں اور چائے بنانے میں لگ گیا؟ یہ تو تیرے کام نہیں تھے، تجھے اس لیے تو یہاں نہیں بٹھایا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، اور ذرا غور فرمائیں، ہم سب کی یہی حالت نہیں ہے؟